اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 164 اور 65 تلاوت کی ہے۔ آج سورت مکمل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید اور آخرت کا مضمون اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دعوت بار بار دے رہے تھے اور مختلف مثالوں سے سمجھا رہے تھے کہ وہ شرک چھوڑ دیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کریں، لیکن مکہ کے لوگ تھے کہ وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ آخری آیات ہیں۔ قل اغیر اللہ، کہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا ابغی ربا، کوئی اور رب تلاش کروں۔ قرآن میں لفظ رب اور الہ اور اللہ بار بار آیا ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، جیسے رب پوری کائنات کا پالنے والا ہے تو ساتھ انسانوں کا بھی پالنے والا ہے۔ اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ کی جو لفظ اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس عقیدے پہ تو تقریباً سارے لوگ متفق ہیں۔ لیکن یہ جو رب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے پوری کائنات کا، اس پہ متفق ہیں، اور جہاں انسان کا تعلق آتا ہے کہ انسان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، اس میں لوگ شرک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی بگڑی بنانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، انسان کو نفع نقصان پہنچانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو شرک تم کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو تم نے رب بنائے ہوئے ہیں میں ان کو چھوڑ کر اسی کو رب بناتا ہوں جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ جو تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں وہ الہ کا لفظ ہے۔ وہ حکمران کے معنی میں آتا ہے کہ جو آپ کی زندگی پر اختیار رکھتا ہے، حکومت کرتا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے الا علیہا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ 18 سال کی عمر کے بعد جب انسان کو شعور آتا ہے تو اپنی کمائی کا وہ ذمہ دار خود ہوتا ہے، اچھا کرے یا برا کرے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یعنی انسان کا کیا ہوا اچھا یا برا وہ کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اس کے سر نہیں تھوپا جائے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ کون کس راستے پر تھا، کیوں تھا، اس نے کیوں یہ راستہ اختیار کیا، اس کے پیچھے اس کی کیا وجہ تھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کے قیامت والے دن بیان کرے گا، اور وہ مطمئن بھی کر دے گا ہر انسان کو کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، جو جزا دی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، اور سب کے سامنے اس کی بات اور پول کھل بھی جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ زمین کا نظام خود ڈائریکٹ نہیں چلاتا بلکہ انسان کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ اس کو حکم دیا ہے کہ تو میرے حکم کے مطابق زمین کا نظام چلا، اس لیے انسان کو اللہ نے خلیفہ کہا ہے کہ جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے۔ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہے، کسی کی دولت زیادہ ہے، کوئی غربت میں آگے ہے، کسی کی بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کسی کا جسم طاقتور ہے،
اور کسی کا ذہن زیادہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ پیدا کیے ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے کہا ہے، اور لوگ کام بھی آتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ ان مختلف صلاحیتوں کی سے جو ہے وہ آزمائش کرے اور حساب لے۔ فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ دولت مند کو دولت دے کر آزمائش کرتا ہے کہ وہ دولت کس راستے میں خرچ کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، یا میرا اس کو خوف رہتا ہے اور اس کے دائرے میں دولت کا اسراف کرتا ہے۔ اور جو غریب ہے اس سے دولت کم کر کے چھین کے یہ دیکھا ہے کہ یہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یا میرا فرما بردار رہتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے مطابق آزمائش میں رکھا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے۔ اگر کوئی دولت غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، یا اپنا جو اس کا جسم کی اس کو ذہن اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا اور وہ ذہن غلط راستے پہ لگا رہا ہے، یا جسم غلط راستے پہ لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو فوراً بھی پکڑ سکتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وہ جلدی عذاب نہیں دیتا اور بہت ساری باتوں پہ وہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کے آ جائے اور وہ اس کے اوپر مہربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ آل انعام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔